ایک کانفرنس کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں خواتین کے احتجاج، مردوں کے احتجاج، اندر سندھ میں 12 جنوری کو پورے سندھ میں احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ یہ ساری جو جدوجہد ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ سندھ کی عوام اس بات پر متفق ہیں، چاہے وہ شہری علاقوں کے ہوں چاہے وہ دیہی علاقوں کے ہوں، اس بات پر متفق ہیں کہ سندھ میں جب تک با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں آتا عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور جب تک با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں آتا، حکومت سندھ بے اختیار لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کو وڈرا نہیں کرتی، تو یہ جد و جہد جاری رہے گی، یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ باوجود اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، 2015 کا ایک الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے کروایا، وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر، احکامات کے اوپر، اور اب جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے جب ڈنڈا اٹھایا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس میں 1 سال سوا سال کا جو ہے ڈیلے کیا گیا۔ تو حکومت سندھ بلدیاتی حکومتیں قائم نہیں کرنا چاہتی اور باحالت مجبوری میں کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، تو بے اختیار بلدیاتی قانون کے ذریعے بلدیاتی الیکشن کرا کے ان بلدیاتی اداروں کو تباہ و برباد کر کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والوں کو بے وقت کرنا چاہتی ہے کہ ایسے حالات میں الیکشن ہو، ایسا قانون ہو کہ یہ تمام منتخب ہو کر آنے والے لوگ پھر بعد میں یہ سوچیں کہ ہم نے الیکشن کیوں لڑ لیا۔ یہ ایسا بے اختیار نظام کے ہوتے ہوئے ہمیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ہم تمام لوگ اس کے اوپر جد و جہد کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ اپوزیشن نے جب یہ تحریک شروع کی، یہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، تو یہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی تھی۔ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کو مختلف قسم کے ٹاسک دیے گئے تھے۔ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے سارے مراحل طے کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے ہم ایک اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہ پریس کانفرنس کل 15 جنوری کو کراچی میں ایک بڑا احتجاج کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے کہ کل کا جو احتجاج ہے اس کے لیے ہم تینوں پارٹیوں نے بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کی ہے۔ ایک ایک کارکن آن بورڈ ہے، ایک ایک عہدیدار آن بورڈ ہے، چاہے وہ منتخب نمائندے ہوں یا غیر منتخب لوگ ہوں، وہ سب آن بورڈ ہیں اور وہ سب جوش و جذبے سے سرشار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی اور مذہبی پارٹیاں جو اس لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے جو اس کے خلاف ہیں، جنہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں ہمارے ساتھ اتفاق کیا، وہ تاجر برادریاں جنہوں نے تاجروں کی جو کانفرنس تھی اس میں ہمارے سے اتفاق کیا، اور وہ صنعت کار، تاجر اور بزنس مین جنہوں نے ابھی پرسوں 12 تاریخ کو کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے ہم سے اتفاق کیا، وہ سارے لوگ آن بورڈ ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی کل کا جو احتجاج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے بے اختیار لوکل گورنمنٹ کالے قانون کے خلاف، تو انشاءاللہ تعالی کل کا جو یہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پر ہم احتجاج کر رہے ہیں، جس طرح بھی سردار رحیم بھائی نے بتایا کہ پہلے تو ہمارا پروگرام تھا پریس کلب پہ کرنے کا، اب ہم نے وہ وینیو چینج کر کے ہم فوارہ چوک پر آ گئے، اس لیے کہ یہاں لوگوں کے آنے کی کیپیسٹی زیادہ ہے، اور ہمیں امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ جب بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے تو ایک بھرپور آواز اٹھے گی، ایک جد و جہد کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ جو قانون لے کر آ گئے
وہی قانون رہے گا یا اسی قانون کے تحت اپنی مرضی سے بلدیاتی الیکشن کرا دیں گے, اپنی مرضی سے سسٹم بنا دیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو احتجاج ہوگا وہ حکومت سندھ کو مجبور کرے گا, سوچنے پہ مجبور کرے گا, اور ان کے لیے یہ راہ متعین کرے گا کل کا اجلاس, کل کا یہ احتجاج, کہ سندھ کے عوام جو نظام چاہتے ہیں, با اختیار نظام چاہتے ہیں, جس کے ماتحت عوام کے مسائل حل کرنے والے تمام ادارے بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہوں. تو یہ جو نظام ہے جو پورے دنیا میں, کراچی کے علاوہ آپ چاہے لنڈن جائیں, پیرس جائیں, فرینکفرٹ جائیں, ماسکو جائیں, نیو یارک, واشنگٹن, ہیوسٹن, یہ جتنے بھی کاسموپولیٹن سٹیز ہیں, جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, ان شہروں میں جو بلدیاتی حکومتوں کا جو نظام ہے, ہم وہی نظام چاہتے ہیں اور عوام بھی وہی نظام چاہتے ہیں. تو یہ جو ہماری جد و جہد کا محور ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو احتجاج ہے, کل کا جو ہمارا جو پروگرام ہے, وہ حکومت سندھ کو یہ کرنے پر مجبور کرے گا. اور پھر کل ہی ہماری جد و جہد کا اختتام نہیں ہو رہا ہے, اس کے بعد اور بھی مراحل ہیں. اور اگر جلد سے جلد پیپلز پارٹی کی حکومت صحیح عوامی طور پر با اختیار بلدیاتی حکومتوں کا نظام نافذ کرتی ہے, لے کر آتی ہے, تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم اس سے آگے ایکسٹریم پر جائیں گے. کیونکہ ہمیں خالی سیاسی پارٹیوں میں بات نہیں کر رہا ہوں, عوام کو بھی یہ نظام منظور نہیں ہے. ہمیں عوام کی حمایت حاصل ہے, عوام کی سپورٹ حاصل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کے اوپر ایک بھرپور, آپ دیکھیں گے بھرپور طریقے سے ایک احتجاج ہوگا, جس میں متحدہ اپوزیشن کی ایک جھلک نظر آئے گی. جس طرح آپ کو اندرون سندھ میں تمام ضلعوں میں پریس کلبوں پر ہونے والے احتجاجوں میں جو جھلک اتحاد کی, یگانگت کی, بھائی چارے کی نظر آئی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل کے احتجاج میں بھی آپ کو نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ. بلال غفار بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, کیمرہ مین, رپورٹرز کا شکریہ. اور میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو سندھ کا ایک بہت اہم ایشو ہے, اس پہ جس طرح آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے, آپ قابل تعریف ہیں. جس طرح محمد حسین بھائی اور سردار رحیم صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا, جو ہماری جوائنٹ اپوزیشن کی جو جد و جہد ہے, اس کا اگلا اسٹیج کل سے شروع ہو رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بھرپور احتجاج کیا جائے گا جوائنٹ اپوزیشن کی طرف سے. میں یہاں پہ ایم کیو ایم کے ساتھیوں اور جی ڈی اے کے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح 21 اضلاع میں, سندھ کے 21 اضلاع میں جو پریس کلب پہ اور جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ جو احتجاج ہوا, کامیاب احتجاج ہوئے, اس میں عوام نے بہت زبردست رسپانس دیا. یہ جو کل کا احتجاج ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور شرکت کر رہی ہے, اور اس میں ہماری مرکزی قیادت بھی اس میں بھرپور شرکت کر رہی ہے. اس میں ہمارے سندھ کے صدر اور وفاقی وزیر علی حیدر زیدی صاحب بھی اس میں موجود ہوں گے. اور پارٹی کی طرف سے یہ ہمیں گائیڈ لائن ہے کہ اس میں ہمیں آل آؤٹ جانا ہے فل اسٹرینتھ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کل اپنا یہ شو کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی مجبور کر رہی ہے جوائنٹ اپوزیشن کو کہ وہ ہر ایکسٹریم میجرز لے, کیونکہ ہماری جو جنگ ہے وہ کوئی آپس کی, کوئی ہمارے ذاتی بینیفٹ کے لیے کوئی ہم جنگ نہیں لڑ رہے. یہ سندھ کے عوام کی حقوق کی جنگ ہے. آپ خود سوچیں کہ 15 سال ہو گئے, نہ پینے کو پانی ہے, نہ سیوریج کی فیسلٹی ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہے. اور مجھے بڑا ایک سرپرائز اور مجھے ایک کامیڈی لگی کہ مرتضیٰ باپ کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ہم اس لیے کام نہیں کر سکے کیونکہ وہ منسپلٹی میں نہیں آتے. یہ ایشو تو پروونشل سبجیکٹس ہیں, یہ میرے ایڈمنسٹریٹر میں میرے پاس اختیارات نہیں تھے. تو میں کیا پوچھتا ہوں کہ مرتضیٰ باپ کیا پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے, یا وہ سعید غنی
یا آپ کے ناصر شاہ صاحب یا جو ہیلتھ کے منسٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے منسٹر نہیں ہیں؟ یہ آپس کی کیا کنفیوژن ہو رہی ہے؟ یہ صرف اور صرف کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے اختیارات کی اور مال بٹورنے کی. جس طرح آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا کہ سعید غنی اور آپ کے مرتضیٰ باب کے بیچ میں بھی جو بات آئی وہ صرف یہ ہے کہ کون کتنا مال بنائے. تو ہم اسی خلاف ہم نے ایک جوائنٹ جدوجہد کی ہے اور سندھ میں رہنے والے تمام شہریوں کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 140A کے تحت وہ دلائیں گے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے, اس کو وڈرا کیا جائے, اور جب تک اس بل کو وڈرا نہیں کیا جائے گا ہماری جدوجہد جاری رہے گی, اسمبلی میں بھی, اسمبلی کے باہر بھی, کورٹ میں بھی. اور ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں جس طرح محمد حسین بھائی نے کہا. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے ان کو ڈویژنل سطح پہ ڈیوالو نہیں کیا جا رہا؟ کیوں آپ کا جو دوسرے ادارے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, یا ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں, مقامی حکومتیں ہیں, ان کو آپ بااختیار کریں, ایڈمنسٹریٹولی, فائنینشلی اور پولیٹیکل امپاورمنٹ دیں. جو میئر ہیں, جو ٹاؤن کے جو چیئرمین آئیں گے ان کو آپ اختیارات دیں. بات ہوتی ہے این ایف سی کی, ابھی بھی فرسٹ کوارٹر کی آپ رپورٹ دیکھ لیں, 25% جو پورے سال کا ٹارگٹ تھا وہ اس میں سے 25% فرسٹ کوارٹر میں وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو دے دیا ہے این ایف سی کے تحت. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے روکے جاتے ہیں. بات جب پی ایف سی کی کرو, 15 سال ہونے والے کوئی پی ایف سی ان کو نہیں کیا. جب ہم نے اس اپوزیشن میں آئے تھے تو ہم 12 سال کہہ رہے تھے, اب 15 سال ہو گئے. ہم تو یہ سال گنتے جا رہے ہیں. کیوں پروونشل فائنانس کمیشن کا انعقاد نہیں ہوتا؟ ایک ہماری متفقہ طور پہ ایک جوائنٹ ریزولیشن پاس ہوئی تھی جس میں محمد جاوید حنیف بھائی تھے, وہ بھی ہے نا اس ریزولیشن کے حصہ تھے. سعید غنی صاحب اس وقت کے وزیر بلدیات نے کہا تھا کہ ہم یہ پی ایف سی کرنے لگے ہیں. اس سال کو بھی اس ریزولیشن کو بھی 2.5 سال ہو گئے. تو سندھ حکومت کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ نہ کام کرنا ہے نہ کام کرنے دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کل بھرپور مظاہرہ ہوگا, جوائنٹ اپوزیشن کی طاقت کل انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی بھی دیکھے گی. اور آنے والے وقتوں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہے. اچھا سردار صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ تینوں جماعتوں کو سندھ اسمبلی میں نمائندگی حاصل ہے. جب بات تھی امینڈمنٹ جمع کرانے کی, ترامیم جمع کرانے کی, تب یہ نعرے بازی میں آپ کی جماعتیں لگی رہی, کسی نے کوئی ترمیم جمع نہیں کرائی, اور اگر ایک آدھ جمع ہوئی تھی ان کے جب نام لیے گئے تو انہوں نے بات نہیں کی. تو ایک پراپر فورم اسمبلی ہوتا ہے, کیونکہ یہی اسمبلی ہے جس سے کل آپ لوگوں نے منی بجٹ پاس کروایا. تو کیا ملک کے سارے مسئلے, مہنگائی کا جو مسئلہ ہے تمام اس چکی میں پس رہی ہے, وہ ختم ہو گیا؟ کیا یہ جو پیٹرول پرائسز کم ہوئی تھی پوری دنیا میں, یہاں پر کم کیوں نہیں کی گئی؟ بہت سارے سوالات ہیں, عوامی مسائل ہیں, بے روزگاری عروج پر ہے, لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں. سارے مسائل ختم ہو گئے, اب بلدیاتی نظام میں ہی سب کچھ باقی بچ گئے. کہ آپ اس کے خلاف کہیں عوام کی توجہ تو نہیں آپ ہٹا رہے؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہ سوال کیا. مسائل سے اپنی ناراضگی تو آپ نے اظہار نہیں کیا, میرا خیال یہ سوال جینیون ہے. دیکھیں, بلدیات کے اختیارات اگر بلدیے کو دیے جائیں تو وہ عوام سے قریب تر عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر بلدیاتی اداروں کو پرائس کنٹرول بھی دی جائے, جو کہ پچھلی پریس کانفرنس میں بھی ہم نے بات کی ہے, تو مہنگائی کے جن کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے. تو بلدیات جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور یہ بلدیاتی نظام لائق اس قسم کا ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ آرٹیکل 146, 147, 148 اس ایکٹ 2013 کے ایکٹ کا اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ درج ہے کہ ایک سیکشن آفیسر گورنمنٹ کے خطوط سیکشن آفیسر لکھتا ہے. اگر ایک سیکشن آفیسر کوئی بھی نوٹیفیکیشن نکالتا ہے تو الیکٹڈ جو آپ کی لوکل باڈی ہے, چاہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو, میونسپل کارپوریشن ہو, یو سی کی وہ ہو, اس کو وہ پابند ہو جاتی ہے
इलेक्टेड बॉडी पाबंद हो जाती है कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक अहकामात जारी करे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर इस इलेक्शन का फ़ायदा क्या हुआ? अवाम को ये तकलीफ क्यों दे रहे हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लें? और अगर उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, वो कोई जो फाइनेंशियल इख्तियारात नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे सिवाय गालियाँ खाने के? तो लिहाजा हम जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है कि अवाम के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि बल्दियाती निज़ाम को ठीक होना चाहिए, और बल्दियाती निज़ाम जब ठीक होगा तो सारे अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पे हल हो सकेंगे, जैसे मौजूद माशरों में होता है। आप कहीं पे भी चले जाएं, बल्दिया वहाँ पर आपके जो लोकल बॉडीज़ हैं उसी में आपके सारे बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स, स्कूल का निज़ाम, अस्पताल का निज़ाम, आपके रजिस्ट्रेशन का निज़ाम, सारे जो मामलात हैं वो लोकल बॉडीज़ ही के पास जाते हैं और वही आपको की मदद करते हैं। इंग्लैंड में अगर कोई 48 घंटे भूखा रहता है तो वहाँ की लोकल बॉडी जिम्मेदार होती है। अगर कोई किसी लोकल बॉडी के ऑफिस में चले जाता है तो बाय लॉ उनको वो खाना भी खिलाते हैं, उनको 50 पाउंड उनकी जेब में भी डालते हैं कि आप जो है अपना कुछ गुजारा करें। लेकिन यहाँ पर तो कोई निज़ाम ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सिंध गवर्नमेंट है। तो ये जो फस्तायत की सोच है, इसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। ये डिक्टेटरशिप की सोच है, इसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। और ये जब तक डिक्टेटरशिप की सोच इस मुल्क से ख़त्म नहीं होगी, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। देखिए, इस पे अमेंडमेंट पे मैं जो आपने सवाल किया ना, अजान मैंने सॉरी मैं सॉरी वो लाने में सही है ना, थोड़ा ग्रांटेड सा होता है। देखें, जहाँ तक अमेंडमेंट का सवाल है कि नंबर 1, हम 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को पूरे को नहीं मानते, पूरा जो उसका ड्राफ्ट है, पूरा जो कानून है उसको नहीं मानते, नंबर 1। और अगर हम उसमें चंद चीदा अमेंडमेंट लाएं तो इसका मकसद ये है कि बाकी एक्ट को आप मानते हैं और जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं सिर्फ आप उसे नहीं मानते, एक बात। और जो बात मैं ये कह रहा हूँ कि इस कानून को हम पूरे को नहीं मानते, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने 2019 में पीटीआई की जानिब से फिरदौस शमीम नकवी साहब जब इनके लीडर पार्लियामानी लीडर थे और हमारे पार्लियामानी लीडर कंवर नवेद जमील साहब ने, हम दोनों पार्टियों ने और बाकायदा जीडीए के दोस्तों से भी मुशावरत करके हमने एक मुतबादिल लोकल गवर्नमेंट एक्ट जमा करवाया हुआ है 2019 से सिंध असम्बली में। और जिस डिक्टेटरशिप की अभी सरदार भाई बात कर रहे थे, ये डिक्टेटरशिप खाली बाहर नहीं चल रही है, अंदर स्पीकर के रूप में डिक्टेटरशिप चल रही है। स्पीकर साहब जिस नुक्ते को चाहते हैं, जिस बिजनेस को चाहते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी पार्टी के मर्जी से लाते हैं, और जिसे नहीं चाहते रूल कायदे कवानीन को बालाएताक रखते हुए, रोंदते हुए अपनी मर्जी का बिजनेस ले आते हैं। तो हम तो 2013 के बल्दियाती कानून को मानते ही नहीं हैं, इसीलिए हमने मुतबादिल जमा कराया। आज भी वो जमा हुआ है और उसके बावजूद हमारी बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है जो अब एक और मजीद जो सियासी पार्टियां जो हमसे मुत्तफिक हैं उन सब की मुशावरत से हम एक और मुतबादिल मुसवदा तैयार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो चंद दिन में तैयार हो जाएगा, उन तमाम सियासी और मजहबी पार्टियों को भी दिखाया जाएगा, उनसे सिग्नेचर करवाए जाएंगे ताकि ये बात रिकॉर्ड पर आए कि खाली ये 3 पार्टियां ही इस जो लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है, एक्ट है 2013, हम लोग ही का एतराज़ नहीं है। जब हम वो पेश करेंगे तो वो सारी सूरत सामने आएगी।
آپ نے 2 باتیں کہی، ایک تو اپنے اسمبلی کی پروسیڈنگ کی بات کی اور دوسرا جو گورننس کا سسٹم ہے اس کے بارے میں بات کیا. دیکھیے اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں آپ لوگ کور کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. اسمبلی کے اندر ہمیشہ بلڈوز کیا گیا ہے. صرف اس لوکل گورنمنٹ لاء کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو بھی لاء آتا ہے وہ سارے کیا نام ہے رولز کو معطل کرتے ہیں اور 15 منٹ کے اندر ساری چیزیں لاء پاس کر دیتے ہیں. سملرلی انہوں نے آج تک اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں بنائی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں اس کا پرپز ہی ہوتا ہے، جو ڈسکشن ہوتا ہے بل بنانے پہ یا لاء بنانے کے لیے، ہمیشہ پرنسپل یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی بل پیش کیا جاتا ہے اسمبلی کے اندر وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتا ہے اور وہاں ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں کنسنسس جو ہے وہاں ڈیولپ ہوتا ہے. اگر وہ آپ نے فورم ہی ختم کر دیا ہے، فورم ہی آپ نے ڈیولپ نہیں ہونے دیا ہے اور وہاں کوئی نظام ہی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے، اور جب آپ اسمبلی میں آتے ہیں پہلا کام اسپیکر یہ کرتا ہے کہ رول معطل کیا، پیش کیا، انہوں نے کھڑا ہو کے کیا اور اس کے بعد پاس ہو گیا. 10 منٹ لگتے ہیں. تو اور جہاں پر جس اسمبلی میں بیٹھ کر چیف منسٹر یہ کہتا ہو کہ ہم میجورٹی میں یا مینورٹی میں ہیں، ہم تو یہ کریں گے، وہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے پاس ساری چیزیں؟ یہ وجہ ہے اسمبلی کے اندر. دوسری بات کی آپ نے مہنگائی کی اور ساری چیزوں کی، یہ گورننس سے متعلق ہے. گورننس کا نظام جو ہے اس کا بیسک ٹیئر جو ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے. اگر لوکل گورنمنٹ کا نظام امپاورڈ نظام جو ہے، ریسورسفل نظام جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہو تو کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ آپ مہنگائی کی بات کرتے ہو، آپ لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہو، آپ پانی کی بات کرتے ہو، آپ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہو، آپ روڈ کی بات کرتے ہو، اور ٹرانسپورٹ. لوگوں کے مسائل کیا ہیں؟ یہی مسائل ہے نا. ان مسائل کو حل کرنے کا ذمہ دار کون سا ادارہ ہے؟ یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. فیڈرل گورنمنٹ آگے یہاں پہ گرین بس چلا رہی ہے، اس کا کام نہیں ہے یہ. یا پروونشل گورنمنٹ بسیں لے کے آنے کی بات کرتی ہے، ان کا کام نہیں ہے. یہ کام اس ادارے کا ہے جو عوام کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، جو گورنمنٹ جو ڈور اسٹیپ کے اوپر ہوتی ہے. عوام دروازہ کھٹکھٹائیں، باہر آدمی ان کا کھڑا ہو، ان کا نمائندہ کھڑا ہو ان کے مسائل کرنے کی. یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ گورننس ہوتی ہے. یہ چیز چاہیے ہمیں. ہم جو یہاں مطالبہ کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہ ہمیں اپنے لیے اختیار نہیں چاہیے، ہمیں عوام کے لیے اختیار چاہیے. کہ عوام گلی کا آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کے کونے پہ اس کا کونسل کھڑا ہوا ہے، وہ جائے اس کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ جی میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا، میرے دروازے سے کچرا نہیں اٹھا ہے، میری روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، میری سیوریج کی لائن خراب ہے. ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ نظام چاہیے ہمیں. عوام کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے یا اپوزیشن کے لوگ جو ہیں بات نہیں کر رہے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو جماعت اسلامی بھی بڑا احتجاج کر رہی ہے اسی لوکل گورنمنٹ کے نظام پر، تو کیا ان کو آپ اپنے احتجاج میں ان کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ ساتھ آئیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ تو احتجاج ہی کرتے جا رہے ہیں، بٹ جو سندھ حکومت ہے یا جو انہوں نے قانون بھی منظور کرایا وہ اس میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بار بار سندھ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپریل میں الیکشن کرا سکتے ہیں، بلدیاتی الیکشن، تو کیا آپ اسی قانون کے تحت پھر اس الیکشن کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے ان کے اس قانون پر عمل کرنے کی، تو اس میں ابھی وقت ہے. جب تک ڈی لمیٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی، وہ مارچ میں جا کے کمپلیٹ ہوگی، تو کافی اس میں وقت ہے. اس وقت تک اتنا پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کو اپنی حکومت کے لالے پڑ چکے ہوں گے. بلدیاتی نظام اور بلدیاتی ایکٹ کو تو چھوڑ دیں. تو اگر وہ نہیں مانے، وہ کہتے ہیں اپوزیشن والے جاہل ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا. میں سمجھتا ہوں خود وہ جاہل ہیں کہ وہ آئندہ کا دیکھ نہیں رہے. ان کے ساتھ پہلے بھی ایسا کچھ ہو چکا ہے. پہلے جو یہ بیٹو نظام لائے تھے وہ بھی تو قانون پاس ہو چکا تھا نا، لیکن ان کو واپس لینا پڑا. تو جب تک پبلک پریشر رہے گا، عوام کی طاقت سے زیادہ طاقتور حکومتیں نہیں ہوتی. عوام سے ٹکراؤ کی صورتحال اگر یہ پیدا کریں گے تو یہ خود پاش پاش ہو جائیں گے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جماعت اسلامی یا دیگر جماعتوں کی بات ہے، تو ہمارے یہی حکمت عملی ہے کہ ہم آپس میں پہلے ایک مظاہرہ کریں، پھر ہم سب سے رابطے کریں گے. اور پورے، کیونکہ وہ بھی سندھ کے شہری ہیں، وہ بھی، ان کے بھی یہی مسائل ہیں، ان کا بھی یہی مطالبہ ہے. تو جو جماعتیں، چاہے وہ ماضی میں ان کی جو بھی سیاست رہی ہو، ہم ان کے ساتھ رابطے کریں گے اور اس مہم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، اور اس طرح سے ایک عوامی جو ہے رد عمل اس بل کے خلاف ہم پیدا کریں گے. ایک ایک کر کے جماعت اسلامی والے ایشو پہ ان کا جو سوال تھا، دیکھیں ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تمام سیاسی مذہبی پارٹیاں اور سندھ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر
मुत्तफिक हों और एक साथ जिद्दोजहद करें। इसीलिए हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने, सॉरी पीटीआई ने अल ताजिर कॉन्फ्रेंस बुलाई, स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस बुलाई, फिर हमने बिजनेसमैन सोसाइटीज़ की बुलाई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जब हमने जमात इस्लामी को दावत देने गए, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, क्योंकि उनका तरीका सियासत वो इसी किस्म का है, वो कहीं भी ज्वाइंट सियासत नहीं करते। हम तो आज भी वेलकम करेंगे कि ये जो ज्वाइंट अपोजिशन की जो एक जद्दोजहद चल रही है जमात इस्लामी, इसमें भी हमारे साथ शामिल हो तो हम उसे वेलकम करेंगे। और उनका जो एहतजाज चल रहा है हम उसे भी ख्वाहिशान करार देते हैं, हम उसकी भी हिमायत करते हैं कि वो किसी गलत ट्रैक पे नहीं है, बेहतर अंदाज में वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। वो अगर इस तरह करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, हम उन्हें आज भी वेलकम करना चाहते हैं। तो एक बात मैं कर दूं इसी सिलसिले में। देखें, माजी की सियासत का जब मैंने कहा तो मेरा मकसद यही था कि कुछ जमातें राज़ी नहीं होती बवजूद किसी दीगर सियासी जो हमारे साथ हैं सियासी में। जीडीए का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है और किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। तो इस मुजाहरे के बाद बहुत जल्द इंशाल्लाह जीडीए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेगी और तमाम जमातों को उसमें मदऊ करेगी और इंशाल्लाह ताला एक कंसेंसस डेवलप होगा तमाम सियासी जमातों का इस बिल के ख़िलाफ़ और सिंध हुकूमत की फस्तायत की सोच के खिलाफ। थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कर देगा कल के एहतजाज के हवाले से कि जैसे जमात इस्लामी ने सिंध असेंबली के बाद धरना दिया हुआ और इतवार के रोज़ का उन्होंने ऐलान किया कुछ नारे फैसल को भी ब्लॉक करेंगे और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है एहतजाज किया जाएगा। जो कल का आपका एहतजाज है वो सिर्फ फव्वारा चौक तक रहेगा, क्या आप लोग का सीएम हाउस की तरफ रहेगी या उसके बाद कोई लाया? बहुत आपने अच्छा सवाल किया, बड़े ज़ीरक साफ़ी आप लगते हैं। हम इसके जवाब में ये कहेंगे कि कल कुछ भी हो सकता है, हम सीएम हाउस भी जा सकते हैं। सारे रास्ते तमाम ऑप्शन ओपन है। सवाल है गफ्फार साहब, अक्सरियत की बुनियाद पे कौमी असेंबली में आधे घंटे में जो है 30-32 बिल जो है पास करा लिए जाते हैं, मामूली अक्सरियत है आपकी। तो सिंध असेंबली में तो उनकी वाज़ेह अक्सरियत है, उन्होंने बिल पास करा लिया। दूसरा यह है कि ये कानून जिसकी आप मुखालफत कर रहे हैं तीनों सूबों में भी नहीं है। यहाँ पे आप शदीद मुखालफत कर रहे हैं, पंजाब में भी ये कानून नहीं है जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं, ना KPK में वो कानून है, ना बलूचिस्तान में वो कानून है। सियासत विफाक में कुछ है, सूबे में आप कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दो तीन चीज़ें आपने पूछी हैं, उसका जवाब दे दूँ। सबसे पहले कि जो मिनी बजट आया, जो अमेंडेड फाइनेंस बिल आया, स्टेट बैंक का अमेंडेड बिल आया, वो बाकायदा तौर पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में प्रेजेंट हुआ, वहाँ डिस्कशन हुआ। 14 दिन वो स्टैंडिंग कमेटी का जो रूल होता है वहाँ पे भरपूर डिस्कशन हुई और उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया और अपनी सजेशंस भी दी, चाहे वो मिनी बजट हो, चाहे वो जितने भी बिल्स जो कल पास हुए उसमें अपोजिशन ने उसमें तमाम जो स्टैंडिंग कमिटीज़ थी, चाहे नेशनल असेंबली में या सेनेट में, उसमें उन्होंने शिरकत की। जब आप यहाँ पे सिंध असेंबली की बात करते हैं तो जुम्मे वाले दिन, जिस तरह मोहम्मद हुसैन भाई ने शायद 27 नवंबर का दिन था, 26 नवंबर का 3 बजे एजेंडा आता है और कहा जाता है कि ये बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं और कंसिडर भी कर रहे हैं। हमारा एक वफ्द, उस वक्त की डिप्टी जो स्पीकर साहब तो नहीं थे, तो डिप्टी स्पीकर साहिबा से हम गए और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज आप इस बिल को पास ना करें, सिर्फ इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अपोजिशन के मेंबर्स किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं है, तो आप इसको सेलेक्ट कमेटी अनाउंस करें, उसमें आप ये इस पे बहस करवाएं, डिबेट करवाएं और हमारी जो सजेशंस हैं वो इस बिल में आप ऐड करें। हमारा मकसद ये था कि इफेक्टिव, एफिशिएंट और कॉम्प्रिहेंसिव ये बिल आए और हम चाहते हैं कि बाख्तियार बिल आए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तकरीबन 1.5 साल पहले हमने लोकल बॉडीज़ का एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल असेंबली में प्रेजेंट किया, हमने कहा उसको भी लें। हमारी तो ये भी सजेशन थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वो पार्टीज जो असेंबली में नहीं है, उनको भी आप सेलेक्ट कमेटी में लें, क्योंकि ये पूरे सूबा सिंध का सवाल है, ये कोई हमारा ज़ाती बेनिफिट की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं सूबा सिंध में रहने वालों जो
लोग हैं उनके हुकूक की बात कर रहे हैं। 15 दिन से जमात एहतिजाज कर रही है, वहाँ पर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कल आप लोग भी करने जा रहे हैं। इसी 15-20 दिन के दौरान हमने देखा जो ओमिक्रॉन की शरह है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो एक तरफ तो शरह बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप लोग आवाम को एक जगह इकट्ठा होने की दावत दे रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना है? भैया ये पाकिस्तानी लोग हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं, ओमिक्रॉन सब वैक्सीन करवाएं। देखिए, जिस तरह आवाम एहतियात कर रहे हैं तो इसी तरह मेरे ख्याल में एहतियात जारी सारी रहेगी। एक बात आपके गुजार कर दूं कि पुलिस गर्दी सिंध हुकूमत की शुरू हो चुकी है। हमारा कैंप PS 109 में कल के हवाले कल के जो मुजाहरा उसके हवाले से कैंप लगा था, पुलिस ने वो उखाड़ दिया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतनब्बे करते हैं सिंध हुकूमत को कि अगर इस तरह की हरकत उन्होंने की तो फिर शायद हमें जो चीज़ हमने बात की सोची हुई थी वो हमें पहले करनी पड़ेगी। ये रेड जोन नहीं है, ये काला जोन है। काला कानून वाले काले जोन में रहते हैं। किसी जगह पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कानून में कहीं पाबंदी नहीं है। बात ये है कि आप इजाज़त वहाँ की लेते हैं जहाँ पे कोई पाबंदी हो। अगर पूरे शहर में 144 इम्पोज है तो फिर आप परमिशन लेंगे, या 188 की कोई शिक लग रही है या रेड जोन है, तो ऐसी जगहों पर कोई एक्टिविटी शुरू करने से पहले आप परमिशन लेंगे। लेकिन पूरे शहर में ना तो 144 है, ना 188 है, ना कोई और सेक्शन लगा हुआ, कुछ नहीं है। किस बात की परमिशन? ये तो हुकूमत गुंडागर्दी पे उतर रही है। और इस किस्म की चीज़ें अगर ये करेंगे तो सरदार भाई ने जैसे कहा है ना कि कुछ ऑप्शन हमारे बाद के हैं, तो हो सकता है वो ऑप्शन फिर कल से ही शुरू हो जाए। एक मिनट में इसका जवाब दे दूं। देखिए, ऑफिशियली देयर इज नो रेड जोन। किसी कानून के अंदर किसी जगह पर रेड जोन की डिफाइन नहीं हुआ है, ना कोई रेड जोन बताया गया। ये जबानी बात है रेड जोन की। ब्लैक जोन बताइए जी। आखिरी सवाल। सिंध की 3 बड़ी पार्टियां जो हैं वो एहतजाज करने के लिए जा रही है, तो क्या लाखों लोग उसके अंदर मौजूद होंगे और क्या सिंध हुकूमत की टांगे कब जाएंगी? अभी से काम कर रही है, अभी से काम कर रही है। टांगे कब आ गई हैं, जब तो हमारे कैंप उखाड़े जा रहे हैं। अभी से बौखलाहट का शिकार। और बौखलाहट उनको आपको ज्यादा पता होगा वो आपस में क्या बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।